خواتین حضرات، الیکشن تو ہوا ہے آزاد کشمیر کا، جس پر پوری دنیا کی شاید نظریں تھیں، اور پہلا جو غیر آئینی کام ہوا ہے وہ 3 مراحل میں الیکشن کی بات کی گئی، اور اس کو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے تسلیم کرنا شاید کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، عوامی ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اب جو 13 حلقے ہیں اس میں سے پہلے تو میں نے ایک حلقے کے بارے میں بتائی، اب دوسرے حلقے کے بارے میں بتا رہا ہوں وہاں ہوا کیا ہے۔ چودھری جو معروف انجم صاحب ہمارے سے موجود ہیں، یہ ان کا جو آبائی سمجھے حلقہ بھی ہے، وہاں پر یہ خود بھی موجود تھے، وہاں کی صورتحال کیا تھی۔ میں سر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ پہلے میں بتا دوں کہ اس کے ٹوٹل جاوید اقبال بڈانوی صاحب کا پیپلز پارٹی کی جو پلیٹ فارم ہے اس سے 29,500 ووٹ ہے، اور عمیر نعیم صاحب جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہیں ان کا 31,080 ووٹ ہے۔ تو یہ فرق تقریباً کوئی 1500-1600 کا فرق ہے۔ اور آخری جو 5 بجے کے بعد جو، ویسے تو میرے خیال سے میں نے کشمیر میں بہت سے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی 2 بجے 3 بجے 4 بجے میکسیمم جو ووٹر تھا وہ آ گیا اور ختم ہو گئی بات۔ یہ 5 سے 6 والا جو اچانک یہ فیصلہ ہوا، یہ اچانک فیصلہ کیسے ہوا؟ جیسے پاکستان کا الیکشن ہوا تھا تو اچانک آپ کو پتا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد رزلٹ ہی سارے تبدیل ہو گئے، تو اگلے دن سارے الٹے ہو گئے۔ جو 80 ہزار کی لیڈز کے ساتھ تھے، اگلے دن دوسرے دن جو ہے نا وہ 80 ہزار کی دوسرے لیڈ لے کے چکے تھے۔ یہی صورتحال یہ نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ اسکرین میں آپ دیکھیں ذرا، 14 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ ان 14 پولنگ اسٹیشن یہ ہیں عمیر نعیم صاحب کے اپنے پولنگ اسٹیشن، یعنی آبائی جس کو پولنگ اسٹیشن، یعنی نزدیک ترین پولنگ اسٹیشن جس پہ آپ کا اپنا قبضہ ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ووٹ ٹوٹل ہے 6,942 ہے، اس میں سے تقریباً 6,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑتا ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ کوئی 400 کے قریب ووٹ پڑتا ہے جاوید بڈانوی صاحب کو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے پرسنٹیج کیا ہے، ٹرن آؤٹ کیا ہے۔ یہاں عوامی ایکشن کمیٹی بھی، جہاں تحریک انصاف بھی، عوام بھی، یعنی جو گھروں میں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکیال میں کیا ہوا ہے، اور راولہ کوٹ سانحہ کے اوپر خواتین احتجاج کر رہی تھی، ان کو وہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ اوے جو ہے ان کو تشدد اور مارا گیا۔ ابھی کیا چیزیں ڈیٹیل آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ زیادہ پہلے خبر پہنچتی ہے، ہمارے پاس شاید وہ تصدیق شدہ خبر نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی تصدیق نہیں کر پا رہا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کچھ کا تصدیق کرے گی، وہ بھی کوئی تصدیق نہیں کر رہی۔ تو یوں جو ہے وہ ایک ابہام موجود ہے، لیکن کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ایسے حلقے ہیں جن میں 98.6%، 95%، 96%، پھر 88%، اس سے نیچے تو ہے ہی نہیں ہے، 93%۔ اگر آپ اس پورے حلقے میں دیکھیں، اور کہیں جو ہے نا وہ آپ کو 80 یا 70 سے نیچے کوئی نظر ہی نہیں آتا حلقہ۔ یہ وہ ہے جہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی اور تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹرن آؤٹ فل ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف لے گئے ہیں۔ پاکستان کے بھی آپ نے دیکھا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پر 40-50 میکسیمم 60%، چلو اگر ایسے علاقے بھی ہیں وہاں پہ ہیں، تو کلیئرلی دھاندلی، کس میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک ہمارا اپنا تجربہ بھی اتنا ہے، ہم نے بھی مشرف دور سے الیکشن دیکھے ہیں سارے، ہم یہ کہیں کہ جناب اس میں ابہام ہے، کوئی ابہام نہیں، یہ کلیئر کٹ دھاندلی ہے۔ پہلا بھی الیکشن میں آپ کو بتایا کہ جو چودھری یاسین کال کا، وہاں پر بھی کلیئر کٹ دھاندلی ہے۔ معروف صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ مطلب یہ ایک تو یہ میں دیکھ رہا ہوں پوری 14 کی 14 لسٹ ہے پوری، یہ کیونکہ آپ کا ادھر کا علاقہ ہے، جاوید اقبال بڈانوی صاحب ہیں، عمیر نعیم صاحب ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ پہلی بات مجھے بتائیں کہ کیا اتنی کوئی ٹرن آؤٹ تھا کہ 5 بجے کے بعد جو 6 بجے تک 1 گھنٹہ جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور اس کے بعد یہ علاقے کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی نوید ستی صاحب۔ یقیناً یہ میرا آبائی حلقہ ہے، اور میں نے خود بھی جا کے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیے، اور ہمارا جو پولنگ یہ آپ نے جاوید اقبال بڈانوی صاحب سے پوچھنا، یہ جو 3 ووٹ آپ نے کسی نے دیے ہیں، 2 ووٹ بھی کسی نے دیے ہیں، کسی نے 1 دیا ہوا ہے اس پورے حلقے میں، اور ایک طرف پڑھ رہے ہیں 609، دوسری طرف 2 ووٹ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی ذرا سامنے لائیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں 200، 2، 3، 4، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو ذاتی پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں پر کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں صبح 7-8 بجے لائنیں لگ جاتی تھیں، مطلب ماضی کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو ہم بھی جا کے جو ہے نا ووٹ ڈالتے تھے جا کے 10، 11، 12 بجے، جب میرے گھر کے بالکل قریب ہے، ہمارا ہائی اسکول کے اندر وہ پولنگ اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے، اور وہ ہمیشہ سے پرامن پولنگ اسٹیشن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس کو انہوں نے بہت حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیا ہے۔ وہاں پہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی آپس کی جو روایات ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کو قائم دائم رکھیں۔ ایک دکا چھوٹے موٹے
واقعات ہو جاتے ہیں لیکن وہ اتنا حساس نہیں ہے. میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھ کے بڑے آپس میں بیٹھ کے کہتے جی کہ آپ کے اتنے ووٹ ہیں, ہمارے اتنے ووٹ ہیں, آئی ڈی کارڈ جمع کروائیں تو اس کے مطابق ہم ووٹ تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی واقعات ہمارے یہاں وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو جو ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی ہے, تو میں تقریباً کوئی 10-11 بجے 10-10:30 بجے جب پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی خاطر خواہ لائن نہیں تھی. مطلب میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے اپنی وہ رسید لی ہے, جا کے میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. صحیح. اور کوئی رش کو 10 12 15 20 لوگ ایک لائن میں کھڑے تھے اور کچھ خواتین وہاں پہ کھڑی تھی. تو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرن آؤٹ اس طرح کا نہیں تھا. ہو سکتا ہے یہ 5 سے 6 بجے کیا ہوا, ویسے 5 سے 6 بجے کی واقعی ضرورت میں تھی. اسی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر جو خاص کر کے راولہ کوٹ کے اندر جو سانحات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ غصے میں ہیں. صحیح ہے, لوگوں نے بائیکاٹ دل سے لوگ کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں قبائلی سیاست کا ایک وہ ہے, تو وہ دو قبیلوں کے درمیان جو ہے نا وہ لوگ ذاتی انا کی وجہ سے, صحیح ہے, قبیلائی ازم کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. نہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خوش ہو کے ووٹ دیا اور نہ ہی نون لیگ والوں نے دیا. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ جو باقی علاقوں کی بات کریں, یہ میں اپنے آپ کو آبائی جو گاؤں مطلب دیہات کا ہے اس کا میں بتا رہا ہوں. اور وہاں پہ میرے خیال میں کوئی تقریباً 3:30-4 بجے پولنگ اینڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا دیہاتوں میں, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, لوگوں کو لے کے آنا, دور دراز سے وہاں سے آتے ہیں, دور دراز آتے ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سٹی کے جو ہے نا پولنگ اسٹیشنز ہیں, جو 13 سے 14 پولنگ اسٹیشنز ہیں یہ سٹی کے ہیں. وہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں, آپ کو ٹرانسپورٹ موجود ہوتی ہے, پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آنا جانا بڑا آسان ہے. اور یہ خالصتاً جو ہے وہ نون لیگ کے ایریاز کے پولنگ اسٹیشن ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کی اس طرح کی دھاندلی ہوتی تھی تو میں مطلب اکثر جو لوگ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی والے بھی دھاندلی کرتے تو میں نے اسی طرح بات کرنی تھی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. صحیح ہے, بالکل, اگر مجھ سے کویشچن ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو پہلے پروگرام کیے ہیں الیکشن سے پہلے, تو ہمیں جو نظر آ رہا تھا موسٹلی 90% وہی لوگ ون ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ 13 سے 14 پولنگ اسٹیشنز کے اندر آپ جس سے آپ نے بتایا کہ 6,900 ٹوٹل ووٹ ہیں, وہ 6,000 کے قریب وہاں پہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ 77 to 98.6% جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹنگ ریشو ہے, جو مطلب ہائیسٹ ہے. صحیح ہے. اور مطلب 6,000 ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم چونکہ پولنگ جو وہاں پہ سارے صافی دوست اور ہم بیٹھے ہوئے, ہم مختلف حلقوں کے بھی کہہ رہے تھے کہ کون کہاں سے کتنا جیت رہا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 176 پولنگ اسٹیشن میں سے 149 پولنگ اسٹیشن تک تقریباً کوئی 25,000-3,000 کی لیڈ تھی پیپلز پارٹی کی اس حلقہ کے اندر. صحیح. اور پھر اچانک یہ ہوا جی کہ 5:10 کے اوپر یا 15 منٹ کے اوپر میں نے کوئی دوستوں کو رزلٹ بھیجا, انہوں نے کہا جی کہ 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ابھی یہ رزلٹ اناؤنس کرنا ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. بس وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی جو ہونی تھی اس کے دوران ان لوگوں کو باہر نکالا گیا اور وہاں پہ ووٹ پراپر ڈالے گئے, کیونکہ موسٹلی 15-20 منٹ کے دوران آج کل چونکہ وہاں پہ نیٹ کی سروس تھی, ٹیلی فون ہوتے ہیں, لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ رزلٹ ہے. اور اس میں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کا پورے حلقے کا 174 پولنگ اسٹیشن کا 2 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ابھی تک نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. صحیح. 174 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ سارے کے سارے کمپوز ہوئے ہوئے, ٹائپ ہوئے ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک 15 سے 20 یا 25 منٹ کے بعد مجھے واٹس اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ رزلٹ ہے جناب. تو میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کو مطلب ہائپ کریٹ کرنے کے لیے میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا. ہم نے اس کے اوپر بلیو نہیں کیا, اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں, اور صحافی کو چاہیے کہ وہ جانبداری کے ساتھ چیزوں کو کرے. مجھے جتنے لوگوں نے کہا, مطلب میرے سوشل میڈیا پہ میری آئی ڈی کے نیچے لوگ کمنٹس کرتے رہے جی کہ نون لیگ وہاں سے جیت چکی ہے. میں نے کہا جی کہ میں فارم 24 کے مطابق
پابند ہوں کہ یہ رزلٹ اناؤنس کروں. 45 کے مطلب ٹھیک ہے. نہیں وہاں پہ نہیں, فارم 24 ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہمارا 24 ہے اور جو فائنل جو فارم ہے وہ 27 ہے. صحیح ہے. جس طرح یہاں پہ 45 اور 47 ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس جو فارم 24 آئے وہ 149 آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں اگر کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہوں تو میں صرف اور صرف 149 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ بتا سکتا ہوں. صحیح ہے. اس سے اوپر جو آئے یہ مطلب میں نے جب وہ دوسری لسٹ دیکھی جس کے مطابق وہاں کے آر او نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے اور اسی کے مطابق پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی وہی جو رپورٹنگ چل رہی تھی کہ یہ رزلٹ ہے. اور وہ رزلٹ 25 منٹ کے اندر کیسے کمپائل ہوا, ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ ہم نے اس الیکشن کے اندر دیکھا ہے. صحیح ہے. مطلب ہم 12-1 بجے ہو سکتا ہے 5 بجے کے بعد میاں صاحب کی کوئی تقریر یا مزید نواز کی تقریر عوام کو نظر فوراً یکدم سارے نکل آئے ہوں. اب ظاہر بات ہے یہ تو پراپر دیکھیں نا جی, یہ تو مطلب یہ ان کی کمال ہے نا. 99% ٹرن آؤٹ آ رہا ہے. پھر اس کا مطلب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھی فارغ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی کوئی ایسا انہوں نے کوئی لیا ہی نہیں, عوام تو ساری نکل آئی ہے. وہاں پہ دیکھیں لوگ تو دو ہی پارٹیوں کے درمیان تھا, تیسرا وہاں پہ کینڈیڈیٹ کوئی اس طرح کا تھا نہیں. صحیح. کیونکہ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ تھا مکمل طور پہ, وہ مطلب 100% بائیکاٹ تھا وہاں پہ, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ نہیں نکلا. تو پھر یہ ہو سکتا پی ٹی آئی کا ورکر کوئی ادھر چلا گیا وہ سارا. دیکھیں نا ٹرن آؤٹ 98-900% آ رہا ہے اور یہ 14 حلقوں میں آ رہا ہے. اور یہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چودھری یاسین کا حلقہ ہے چڑوئی کا, وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے اور وہاں پر بھی منظم طریقے سے. دیکھیں نا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے, مخالفت میں بھی بات کرنی چاہیے, حمایت میں بھی بات کرنی چاہیے, لیکن ہمیں سچائی کو جو ہے نا وہ اس کو نہیں جھٹلانا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کی. مسلم لیگ نون کے جو سینئر جو لیڈر ہیں رانا ثناء اللہ, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک بڑے جہاندیدہ کارکن تھے, پولیٹیکل ورکر تھے, ملک عاشق صاحب, ان کا مرڈر ہوتا ہے. اور وہ مرڈر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں گھات لگا کے کیا جاتا ہے اور اس کے جو اصل مجرم ہیں اس کے لیے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ سٹنگ منسٹر کے اوپر, ایم ایل اے کے اوپر ہوتی ہے. اور پھر ان لوگوں کے پہ ہوتی ہے کہ جو ورثاء ہیں مقتول کے, جو ورثاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنے بھائی پہ بھی شاید ٹرسٹ کریں یا نہ کریں, لیکن جاوید بڈانوی پہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس طرح کا جو متشدد قسم کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہے, وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی. تو پھر یہ ہوتا ہے جی کہ وہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے جو ان کا اصل مجرم ہے, جب آپ نے ایف آئی آر ہی, اور ایف آئی آر بھی کون کو ہوتا ہے, وہ بندہ کہ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں جی کہ وہ زخمی ہوا ہے. صحیح. میں نے مطلب وہ بتایا نا کہ ایک بندہ شہید ہوا اور 2 زخمی ہوئے. صحیح. ان میں ملک کیوں شمی صاحب جو ہے نا وہ ریٹائرڈ پرنسپل ڈگری کالج نکال کے وہ شدید زخمی ہوئے. صحیح. 3 مختلف بیانات آتے ہیں. وہ ڈرائیور پہ کہتے ہیں جی کہ فرنٹ سیٹ پہ ملک عاشق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ملک شمی صاحب کہتے ہیں نہیں جی فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ملک شمی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم پوچھ کے وہاں سے نکال گئے. ٹھیک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے, ہم اپنے طور پہ نکال گئے. اور نعیم صاحب وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو کسی ضروری کام کے لیے بھیجا وہاں پہ. جو بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کو نکیال سے کوٹلی ریفر کیا گیا. صحیح. اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا جی کہ اس بندے کا ایک قطرہ خون نہیں نکلا, وہ تو زخمی نہیں ہوا. اور اس نے وہ ٹھیک ہے. اور 4-5 سال پہلے کہ جو ڈرائیور تھا وہ اور نعیم صاحب کے زمین کے تنازعات بھی تھے وہاں پہ. تو اب ایسے لوگوں کا وہاں پہ اندوناک قتل ہونا, اور ایک بڑے پڑھے لکھے بہت بڑا انٹلیکچوئل ایک استاد ملک شمی قیوم صاحب, بہت ہی پیارا اور نائس بندہ, ٹھیک ہے, وہ پیرالائز ہو گیا اب. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. اب ان کے جو اصل قاتل ہیں ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. الیکشن والے دن
مختار یونس نامی نوجوان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن، وہ اس کا مرڈر ہوتا ہے، اس کی فیملی کے یا وہاں کے 2 کارکن اور زخمی ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک عاشق صاحب کی فیملی اور جو مختار یونس کی فیملی کا آپس میں کوئی ان کا تنازع تھا، مطلب اس کا کوئی، وہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کا آپس میں تنازع تو بڑی دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اشنائی بھی نہ ہو، جان پہچان بھی نہ ہو، یونین کونسل کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، تو اس کو انٹر لنک کیا جا رہا ہے۔ اس قدر جھوٹ جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ 2 لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جو ہے نا وہ وہاں پہ قتل ہوئے ہیں۔ اطلاعات نے کہا ہے کہ ہم نے 6 لاکھ ووٹ جو ہے نا وہ راولا کوٹ سے بھی لیے۔ ہاں، اب دیکھیں کہ وہاں پہ وزیر اطلاعات صاحب یہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگ نکلے ہیں راولا کوٹ میں، 6 لاکھ ووٹ ہی نہیں ہے راولا کوٹ کا، وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا نا، وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا، ووٹ ہی نہیں ہوا۔ یار دیکھیں آپ کس طرح سے انٹرنیشنل وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو پرچی انہوں نے دی نا ہفتے بعد والی پہلے پڑھ لی ہے شاید، یہ بالکل۔ اور پھر دوسرا، جب رانا ثناء اللہ صاحب میری یونین کونسل تک گئے اور وہاں پہ وہ لوگوں کو اور نون لیگ کے کارکنان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ تن کے رکھیں، ٹھیک ہے، منڈ کے رکھیں، تو جب ایک پارٹی کا کارکن جو ہے، جو ایک لیڈر جو ہے، وہ کارکنوں کو مشتعل کرے گا اپنی جگہ پہ، یہ دیکھیں یہی الیکشن جو ہے وہ 2024 میں بھی ہوا ہے نا، فروری میں، تو پیپلز پارٹی، اب ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں اس پہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم 47 پہ آئے ہیں تو پھر جتنی آئینی عہدے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، زرداری صاحب بھی چلے جائیں اور ہماری حکومت گرا دیں۔ آپ ایک طرف حکومت میں ہیں، اسی فارم 47 جو ہمارے پہ وہ کر رہے ہیں، آپ بینیفیشری ہیں۔ اب یہ معاملہ جو چل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے فار دی سیک آف بیان بازی تک چلے گا، لیکن یہ خاموشی سے یہ پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کر لے گی، اور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ حکومت جو ہے وہ اے جے کے میں، ظاہر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ گلگت کی حکومت پیپلز پارٹی اور کشمیر کی نون لیگ۔ نویر بھائی دیکھیں، آپ دیکھیں نا، اب دلیل جو دی جا رہی ہے کس قدر راسخ قسم کی دلیل ہے کہ یعنی ہم بھی جعلی ووٹوں سے آئے ہوئے، لہذا یہ ہے کہ جو ہم نے یہ جعلی الیکشن کرایا ہے اس کو قبول کریں بھائی، اور اس جال سازی میں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ آپ بھی بینیفیشری ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ پاکستان میں ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، اب اگر آزاد کشمیر میں ہو گیا، تھوڑا بہت اگر ہو گیا تو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہہ رہے 9 سیٹوں میں سے اگر 2-4 سیٹوں میں دھاندلی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ستم ظریفی ہے، اب یہاں پہ مطلب آپ بات کریں تو بات وہی ہے کہ آپ کی زبان کٹ جاتی ہے، آپ کے پر جلتے ہیں، لیکن اگر ریاست پاکستان اور ریاست کشمیر اگر دونوں چاہیں تو جو ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب قسم کا جو واقعہ بنا ہوا ہے راولا کوٹ کے اندر، اگر ریاست سر چاہے تو یہ 10 منٹ کے اندر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا پیپلز پارٹی کا، کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، کل بھی پیپلز پارٹی نے وہاں اجلاس سر بالکل، میں دیکھیں نا، آپ نویر بھائی آپ تمام چیزوں سے اویئر ہیں، مطلب وہ الیکشن کا شیڈول اچانک اناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی دن ہوتا ہے جب یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس اناؤنسمنٹ کے فوری بعد یہ کے بعد دیکھے جو ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور جب صحافی پوچھتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جب پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، تو فیصل راٹھور صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ نوٹیفیکیشن میں نے نہیں کی ہیں، یہ آن دا ریکارڈ بات ایسے ہے، اور آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس بات کی وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے جی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں یہ ایک آئینی تقاضے کے تحت صدر کا نام استعمال ہوتا ہے، یہ فائل میرے پاس سائن کے لیے نہیں آتی ہے اور نہ ہی مجھے پڑھائی جاتی ہے، نہ میں پڑھتا ہوں، تو یہ ایک آٹو سسٹم کے تحت جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں اور صرف آئینی طور پہ صدر کا نام استعمال ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، ٹھیک کچھ گھنٹوں کے بعد میڈیا پہ فیصل راٹھور صاحب کہتے ہیں جی کہ ہاں یہ نوٹیفیکیشن ہم نے کی ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے سارے حالات کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ مطلب اس طرح کا تنازع کھڑا کر کے نہیں، پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا، اور پھر وہ الیکشن جب مرحلہ وار کیا گیا، پھر اس کے بڑا کہ پہلے ہم میرپور پہ کریں گے، کچھ نے کہا جی مظفر آباد میں بھی کر لیں، وہاں پہ بھی امن ہے، ان کا نہیں جی پہلے میرپور میں کیے جائیں گے، اور پھر یہ
نون لیگ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے کیونکہ میرپور میں ہمارے ساتھ پنجاب کے ساتھ ہے میرپور، بمبر کی 3 سیٹیں ویسے ہی نون لیگ کے پاس ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب چیزیں اب وہ ماحول بن چکا ہے. اب وہ 12 میں سے 9 سیٹیں لے کر وہ ایک تاثر یا ایک امیج کریٹ کر رہے ہیں کہ جناب کیونکہ ابھی تو مہاجرین کی سیٹیں آنی ہیں، اور مہاجرین کی سیٹیں میں رانا صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹ بھی پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نہیں ہے، 9 سیٹیں ہیں ہماری، اور مظفر آباد کی 9 میں سے جناب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5-6 ہماری ہیں مظفر آباد کی ڈویژن سے. تو اس صورتحال میں تو وہ جیت گئے نا، وہ تو مبارکباد ہے. اس میں دیکھیں ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوری پارٹی ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے، اب اس کا ٹھیک ہونا یا الیکشن میں جانا یا نہ جانے کا فائدہ یا نقصان وہ تو پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ڈیفینیٹلی جانا چاہیے تھا. مطلب وہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ایک لاجک ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کر کے بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب ظاہری بات ہے جب آپ الیکشن میں نہیں جاتے ہیں تو جو آپ کا ووٹر ہے، جو آپ کے لوگ ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ. یہ ابھی 2-3 ووٹ جو ان کو مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، اب وہ دیکھیں نا، یہ تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزوں کا نقصان تو ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو مرحلہ وار الیکشن میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی، پیپلز پارٹی کہتی کہ ہم اس صورت میں الیکشن میں نہیں جائیں گے، تو نون لیگ اکیلی کبھی بھی الیکشن میں نہ جاتی، کیونکہ پیچھے تو ایک آئی پی پی کے علاوہ تو کچھ جماعت نہیں ہے نا، یا مسلم کانفرنس بھی 2 حلقوں میں جماعت ہے. تو ایک آلریڈی ایک ویکیوم تھا، کیونکہ پی ٹی آئی پہلے کر چکی تھی. ہاں اگر پی ٹی آئی ہوتی اور پیپلز پارٹی کرتی تو پیپلز پارٹی کو نقصان ہوتا. اب پیپلز پارٹی کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے سے ریفارم لایا جا سکتا تھا، پریشر ڈیولپ ہوتا، اور شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ داندلی نہ ہوتی، یہ ہو سکتا تھا. یہ ضروری نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا وہ کرنا اور اسے ایکسیپٹ کر لیتے. پیپلز پارٹی اگر یہ کہتی کہ ہم جا رہے ہیں جناب بائیکاٹ کی طرف، ان کو منایا جاتا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی اے دونوں احتجاج میں ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی بھی، اور پھر وہ صرف عمران خان یعنی نون لیگ کو دیتے. میرے خیال سے یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھا. اگر یہ پیپلز پارٹی کرتی تو شاید آج یہ ان کو دن نہ دیکھنا پڑتا. سر آپ کی رائے کا بصد احترام، مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو جن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر احتجاج وہ کرے گی تو پھر بھی الیکشن کروا دے؟ پھر بھی الیکشن ہوتا سر. کیسے ہوتا سر؟ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا نہیں ہوا. نہیں پاکستان میں تو نہیں ہوا نا سر. آپ دیکھیں نا، پاکستان میں مور دین 90% پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی. نہیں، وہ کہاں پہ پی ٹی آئی نے ووٹ وہ گئی الیکشن میں. اگر وہ دیکھیں نا، وہ الیکشن میں گئے، ان کو مطلب سینکڑوں کے حساب سے ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیے گئے. کسی کو جناب بیگن پہ، کسی کو لوٹے پہ، کسی کو سب کچھ دیا. ہر ایک نشان کے اوپر پی ٹی آئی جیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ جاتی تو کسی اور پارٹی کو سپیس مل جانی تھی. لیکن وہ پی ٹی آئی پاکستان میں الیکشن میں گئی، اس کا یہ فائدہ ہوا. پھر بھی انہوں نے دے دی سپیس، بے شک ملی، لیکن لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے یہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جب کشمیر میں کم از کم وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ صرف نون لیگ کو میدان میں اتارا جاتا، پیپلز پارٹی بائیکاٹ میں ہوتی، پی ٹی آئی بھی ہوتی، اور ادھر جو ہے وہ یہ پریشر ہوتا. سر نہیں، اس میں یہ ہونا تھا پھر ایمرجنسی لگنی تھی، اور وہ لامحدود ٹائم کے لیے لگنی تھی. اس سے پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہونا تھا؟ نہیں، اس میں پیپلز پارٹی کو نقصان ہوتا یا نہ ہوتا. دیکھیں نا، آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، بلکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، نون لیگ نے بھی اس پارٹی کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے وہ جو فارورڈ بلاک تھا اس نے بھی ووٹ دیے، تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ان کی نہیں سنی جا رہی. تو کیا لگ رہا ہے مظفر آباد ڈویژن اور میرپور جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، یہ 12 اور 9 19 سیٹیں ہیں، ان کا جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے. 12 اور 9 مطلب 21 سیٹیں، بلکہ 21 سیٹوں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 تو ہماری پنجاب کی ہیں اور 5-6 ہم ادھر سے بھی لے جائیں گے 9 میں سے. تو یہ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 14-15 سیٹیں یہ لے لیں گے، 9 سیٹیں پہلے سے ہیں، تو 22-23 پہ تو وہ 2 تہائی اکثریت لے گئے. دیکھیں نا، جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ تو ولی اللہ ہے، اور ان کو تو پوچھ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں، ان کی جو نون لیگ میں جو کرامات ہیں وہ تو بہت ہی ثابت شدہ ہے. تو انہوں نے ان کی جو تعارف فضل چوئی صاحب کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں نا، وہ قاہرہ صاحب کے پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 13 میں سے 9 سیٹیں لیں گے، ہماری ہیں، تو وہ لے گئے. ٹھیک ہے، 13 میں سے 9 سیٹیں. آپ شکر کریں وہ 4-5 آپ کو دے رہے ہیں، مظفر آباد دے رہے ہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے. تو ان کی کرامات تو پہلے سے ہی ثابت شدہ ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. خواجہ آزاد، آپ نے دیکھا کہ یہ 3-4 حلقے ایسے ہیں جہاں
بالکل کلیئر ہے کہ وہاں پر 14 15 16 پولنگ اسٹیشن پہ جس طریقے سے اچانک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ 100%، 98%، 90% آ جاتا ہے، اور اس میں پھر جس شخص کا وہ علاقہ ہوتا ہے، یعنی وہ جس کا آبائی گاؤں ہے یا شہر ہے یا اس کا جو قریب ترین علاقہ ہے، اس کو زیادہ تر عوام ووٹ ڈالتی ہے، باقی جو ممبر ہیں اس کو 2 یا 3۔ اور اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کا وہاں بائیکاٹ ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا عوام کو غصہ ہے جو جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود ٹرن آؤٹ 100% آ رہا ہے کچھ حلقوں میں، تو ظاہر ہے وہ کلیئر بالکل ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کوئی کسی قسم کا، یعنی یہ الیکشن بھی سائنس کی طرح ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب اس میں ایسا نہیں ایسا نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آگے جانا ہوگا۔ اب بات یہی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا جتنا مرضی شور کر لے تو پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے اس تمام سسٹم کی۔ دیکھتے ہیں اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔